علیکم احمداد، سن لو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، دو بڑی خبریں ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دو بڑے آپریشنز ہیں. ایک ہے دہشت گردی کے خلاف اور ایک ہے سیاست کے اندر یا پی ٹی آئی کا اندرونی آپریشن تحریک انصاف کا. یہ آپریشن اگینسٹ عمران خان کی جو اپروچ ہے، عمران خان کی تھاٹ ہے، اس پر کام تیزی سے شروع کر دیا گیا. یہ کام کہیں اور سے نہیں ہوا، کہیں باہر سے نہیں یہ کام ہو رہا، پی ٹی آئی کے اندر سے اس کام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. آج دو جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے، ایک تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے سیکریٹری داخلہ خرم آگا کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کافی سارے تفصیلات دنیا کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی بتائے ہیں. جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں پر بی ایل اے یا دیگر شدت پسند جو تنظیمیں ہیں، کالعدم تنظیمیں جو کر رہی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے اور خرم آگا صاحب نے رکھی اپنی پریس کانفرنس میں. اس کا کیا ہونا تھا، کیا جو فیصلے آنے تھے یا کیا گفتگو ہونی تھی، پچھلے ولاگ میں میں کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوا ہوں. لیکن بہرحال جو پریس کانفرنس کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ ظاہر وہ زیادہ ہوں گی، وہ زیادہ ہی ہیں، اضافی ہیں. اضافی سے مراد کی جو میں نے باتیں کی تھیں ان سے کچھ ہٹ کے باتیں بھی ہیں، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن آغاز میرا خیال ہے اس ولاگ کا میں جو پی ٹی آئی کے اندر ایک آپریشن چل رہا ہے اس سے میں کرنے جا رہا ہوں. ایک خبر آج میری نظر سے گزری ہے اور ظاہر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ خبر متوقع تھی، اور وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو نائب کپتان ہے، وائس کپتان پی ٹی آئی کے عمران خان کے. وہ جیل سے ہسپتال منتقل ہوئے اور اب تو ان کو میرا خیال ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو چلا ہے. تو ان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ آج ہوئی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی. اس سے پہلے کل رات عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہوتی ہے، خفیہ ملاقات، وہ ہوتی ہے بیرسٹر سیف کی. اس ملاقات کی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے، ملاقات کا مقصد کیا تھا آفیشلی کچھ نہیں بتایا گیا. لیکن اس سے بھی پہلے ایک ملاقات چودھری پرویز الہی صاحب کی ہوتی ہے مختوم شاہ محمود قریشی صاحب سے، جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ جیل سے اسپتال منتقل ہوئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. تو وہاں پر ان سے ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ کرتے ہیں جا کر. پرویز الہی صاحب جو مکمل طور پر گوشہ نشین تھے، جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہوئے تھے، وہ متحرک ہوئے، وہ ملاقات کرنے آ گئے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہاں کوئی غمی، کوئی خوشی، کوئی گرفتاری، کوئی رہائی، تو کہیں پرویز الہی صاحب آپ کو جاتے ہوئے نظر نہیں آئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جو 9 مئی کے بعد گرفتار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ان میں واحد لیڈر ہیں جن کو اتنے دنوں کے لیے جیل میں رکھا گیا، جیل سے ہسپتال میں رکھا گیا. ورنہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، ان کی تکلیف، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسپتال سے چیک اپ ہوتا ہے اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور محمود الرشید صاحب، ان کے ساتھ بھی کئی بار دل کے مسائل ہوئے اور وہ اسپتال آئے، اسپتال جو علاج یا ضروری جو پی آئی سی میں ان کو رکھنا تھا یا سروس ہاسپٹل میں، تو واپس ان کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. اعجاز چودھری صاحب وہ بھی اپنا جیل آئے اور ان کو بھیج دیا گیا واپس. یہاں تک کہ خبریں عمر سرفراز چیمہ صاحب کی بیماری کی بھی آئیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک کیا یہ رعایت نہیں رکھی گئی کہ جی ان کو کوئی جیل میں نہ صرف جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے بلکہ ان کو میل ملاقاتوں کی سہولتیں دی جائیں. تو جب پہلے دن شاہ محمود قریشی صاحب اسپتال گئے تھے تو میں نے پتہ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بہت قریبی ساتھی، ان کے ساتھ بڑے عرصے تک پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنے والے جو ان کے دوست تھے، اور ظاہر ہے سیاسی لوگ پھر یہ جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر تعلق نبھاتے ہیں پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کے بھی. تو میں نے ایک پرانے شاہ محمود قریشی صاحب کے دوست سے پوچھا تھا کہ ان کو کوئی دل کا کوئی بڑا مسئلہ، کوئی اس طرح کا. انہوں نے کہا جی مجھے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. پھر میں نے پی آئی سی میں ڈاکٹروں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بظاہر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اسپتال آئے ہیں، ان کو دل کی تکلیف، دل میں درد ہوا تھا تو اسپتال آئے ہیں، تو ان کا ٹوٹل ہم ان کی جو ٹیسٹ وغیرہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. اس کے بعد کوئی خاص چیز سامنے نہیں آئی، میل ملاقاتیں سامنے آئی ہیں. اب اس کو جب میں نے یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور کچھ معلومات لیں تو اب کچھ کھچڑی پک رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. حالات جو ہے نا ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے.
کہ آپ ہر ٹائم جو ہے نا وہ گنڈاسا پکڑ کے سلطان راہی بنے ہو یا مصطفیٰ قریشی بنے ہو، مولا جٹ بنے ہو یا نوری نت بنے ہوئے ہو، تو آپ اپنی طرف سے تو آپ مولا جٹ بنے ہوئے، لیکن جو آپ کا حشر ہوتا ہے وہ نوری نت والا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ یا اے شادی نہیں ہو سکتی، یہ بیاہ نہیں ہو سکتا، یہ والا ڈائلاگ ہر جگہ، تو ہر جگہ وہ نہیں چلتا ظاہر ہے. تو اب یہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ غیر معمولی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق پی ٹی آئی کے اس اپنا لیڈرشپ میں مانا جاتا ہے کہ جو تصادم سے گریز کرنا چاہ رہے تھے. وہ الگ بات ہے کہ پولیٹیکل جو مخالف تھے ان کے خلاف جو ان کی تقریریں ہیں قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ، وہ ظاہر ہے کوئی اچھی تقریریں نہیں تھیں. وہ مراد سعید ٹائپ وہ باتیں کرتے رہے، چاہے وہ صدر زرداری صاحب کے خلاف، چاہے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، یا پیپلز پارٹی کے خلاف، یا نون لیگ کے خلاف. وہ ان کا ایک ظاہر ہے ریکارڈ ہے. لیکن جب وہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آنکھیں پھیر لی ہیں، اور جب ان کو نظر آ گیا تھا کہ اب ڈنڈا پھرنے والا ہے، تو پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو عمران خان صاحب کو بہت سمجھاتے رہے کہ جی آپ تصادم کی طرف مت جائیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، آپ تھوڑا سا موقع دیں، کوئی دروازہ کھولنے دیں ہمیں. انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا نہیں. تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگس میں کہا ہے کہ جی میں تو پھر حیران ہوں کہ قریشی صاحب نے پھر وہ جیل بھی کاٹی ہے، جیل میں پڑے ہوئے. بہرحال فائنلی پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے اور عمران خان کے راستے بہت حد تک الگ ہوتے ہوئے نظر آئے، اور وہ بھی پی ٹی آئی والی سائڈ سے، کیونکہ ان کے صاحبزادے ذہین قریشی کے اوپر الزام لگا کہ جی وہ بک گیا ہے، اس نے ووٹ دے دیا 26ویں آئینی ترمیم کو، اور بہت کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں. دوبارہ تو وہ اب جو اپنا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، قریشی صاحب کی عیادت ہو رہی ہے، یہ صرف سیاسی اپنا صحت کے معاملات نہیں ہے. اس میں بہت کچھ ہے کہ اب ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، جس طرح بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ جی وہ جو عمران خان صاحب اپنا انہوں نے جو کیا فیلڈ مارشل کے عہدے پر تک جو ترقی ملی تھی جنرل عاصم منیر کو، تو اس پر انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی. تو عمران خان کی بہن جو ہیں علیمہ خانم صاحبہ، وہ سامنے آ گئی، انہوں نے کہا جی کس چیز کی مبارکباد؟ عمران خان نے تو کہا ہے کہ جی یہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، یہ تو اپنے آپ کو جو بادشاہ ڈکلیئر کر دیتا. یہی بات پھر عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا انہوں نے دہرائی علی امین گنڈاپور صاحب نے کل. تو وہ جو پی ٹی آئی کا وہ ایلیمنٹ جو چاہتا ہے کہ یار کسی شکل میں جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ایک جو اتحاد کا ماحول بنا تھا اس ماحول کو خراب نہ کرے، تو وہ جڑ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ اگینسٹ عمران خان ایک بڑا آپریشن میں اس کو، یا عمران خان کی سوچ کے اگینسٹ ایک بڑا آپریشن. ممکن ہے سارے عمران خان کو مل کے راضی کر لیں، ممکن ہے عمران خان راضی نہ ہو تو پھر سارے مایوس ہو جائیں، پھر کلے عمران خان، اور ابھی تک عمران خان کلے ہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. وہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں. تو پھر کلے عمران خان ہوں گے، پھر کلے عمران خان صاحب نے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. تو یہ ایک بڑا بگ آپریشن جس کو کہتے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے. اب اس میں آنے والے دنوں میں کافی ساری ڈیولپمنٹس آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، بیرسٹر گوہر، اور بھی کافی سارے پی ٹی آئی کے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ معاملات، جس میں بیرسٹر سیف وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کے کچھ معاملات چلا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے، فواد چودھری نے تو عمران خان کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں نے عمران خان سے ملاقات جو ہوئی تھی جیل میں دوران سماعت 9 مئی کے مقدمات کے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ذرا صلح صفائی کی طرف آیا جائے. تو عمران خان نے کہا اس پر بعد میں بات کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو فواد چودھری پی ٹی آئی کا اس طرح ایکٹیو پارٹ نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب سے الگ نہیں ہوئے. اس ساری صورتحال میں جنگی معاملات جو تھے اس میں فواد چودھری جو ہے ان کی گفتگو، ان کا گپ شپ جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ رہی ہے. لیکن بہرحال وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے جڑا ہوا دکھائیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اگلا معاملہ جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سیکرٹری داخلہ کے ہمراہ. تو اس پریس کانفرنس میں کافی ساری تفصیلات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں خبر جو ہے وہ آپ کو اس میں جو موٹے موٹے پارٹس ہیں وہ سن تو آپ نے لی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جی کس طرح بھارت 20 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. اپنا شرم الشیخ میں 2009 میں سید یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے منموہن سنگھ کو ثبوت دیے تھے، ڈوزیہ دیا تھا کہ یہ لیں جی آپ کے کرتوت، یہ آپ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. پھر اس کے بعد مزید
جو ہے وہ 2016 میں بھارت کے سامنے ثبوت رکھے گئے تھے۔ تو آج جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے سلائڈز کے ساتھ، اور پھر وہ جو ایک میجر سندیپ کی گفتگو ہے جو بلوچ اپنے آپ کو بلوچ حقوق کا علمبردار کہنے والے، ظاہر ہے میں تو کسی صورت میں تو اس میں یہ بلوچ دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے ان کو، یہ بلوچوں کے بھی دشمن ہیں، بچیوں کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، اسکول کے بسوں پر حملے کرنے والے، مسافروں کو حملے کرنے والے، یہ بلوچ جو ہے وہ روایات کے خلاف ہیں۔ یہ لوگ بلوچستان کے حقوق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں محرومیاں ہیں، بلوچستان کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن یہ لوگ بلوچستان کے کاز کو، بلوچستان کی محرومیوں کو کے لیے جو ہونے والی جد و جہد ہے اس کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بھی بعض قوتیں نتھی کر لیتی ہیں ان دہشت گردوں کے ساتھ جو پرامن طور پر بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جن کی آواز توانا تھی، اب وہ آواز بھی مدھم ہو گئی ہے نا اس کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس جو کی اس میں بقول منصور علی خان صاحب کے یہ آپریشن معصوم جو ہے وہ بلوچستان میں ایک اس کو نام دیا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے جاری ہے، لیکن یہ منصور علی خان صاحب کی خبر تھی کہ وہ آپریشن معصوم ہوگا جو دہشت گردی کے خلاف ہوگا۔ یہ جو اے پی ایس کا کی بس پر حملہ تھا نا، اس نے جھنجھوڑ دیا۔ 3 بچے ایک خاندان کے، کلر سیدہ کا ایک اپنا صوبیدار، ان کی ایک بیٹی پہلے دن شہید ہو گئی، ماں بیٹی کی میت لے کر یہاں پر میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، ساتھ ہی کلر سیدہ ہیں، وہ شہید بچی کو لے کر ادھر آئی، پیچھے ایک بچی ایک بیٹا، دونوں زخمی حالت میں، ایک بچی بعد میں شہید ہو گئی، انتقال کر گئی، باپ اس کی میت لے کر کلر سیدہ پہنچا، بیٹا ابھی بھی ادھر ہی ہے کوئٹہ سی ایم ایچ میں جو زخمی ہے۔ ایک گھر سے 3 بچوں کی زندگی ہے، یعنی 2 تو شہید ہو گئے نا، تیسرے کی اللہ اس کو زندگی دے، مطلب پتہ نہیں ظاہر اس گھر کے خاندان کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ اور پھر کون مانے گا کہ یہ جو بلوچوں کے حقوق کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے؟ نہیں ہے یہ لوگ جو ہیں یہ بلوچستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو بہرحال وہ تفصیل انہوں نے جو جاری کی ڈی جی ایس پی آر نے اور خرم آغا نے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ریسنٹ پاسٹ میں، یعنی کلبھوشن کا ذکر بھی ہوتا ہے، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، اس کے علاوہ یہ جو اب نام دیا گیا ہے جو یہ دہشت گرد ہے فتنۃ الہندوستان، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، انڈیا ننگا ہو کے، بھارت مودی سرکار ننگی ہو کے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، کھل کر سامنے آ گئی اپنی میڈیا کے ذریعے، اپنے سیاستدانوں کے ذریعے۔ یہ جو 22 اپریل کے بعد سے لے کے 10 مئی تک جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد جب اے پی ایس پر حملہ ہوا، اے پی ایس کی بس پر حملہ ہوا، تو اس میں تو وہ کھل کر انڈین میڈیا سپورٹ کر رہا تھا۔ تو پریس کانفرنس جو ہوئی اس میں وہ جو ماضی میں ثبوت دیے گئے انڈیا کے خلاف عالمی فورمز پر، اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ 12 اپریل 2024 کو مزدوروں کو شہید کیا گیا، 9 مئی 2024 کو 7 حجاموں کو نیند میں قتل کیا گیا۔ یہ حجام جو تھے یہ ظاہر تھے تو پنجاب سے، لیکن یہ سرائکی پٹی کے تھے، وسیب کے تھے یہ لوگ، اور تھے بھی سرائکی۔ 10 اکتوبر 2024 کو دکی میں کوئلہ کان میں کام کرنے والوں مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ 10 فروری 2025 کو کیچ میں 2 درزیوں کو فتنۃ الہندوستان نے شہید کیا۔ 19 فروری 2025 کو بارکھان میں مزدوروں کو بس سے اتار کر شہید کیا گیا شناختی کارڈ دیکھ کر۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس آپ کے سامنے ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا جو گاؤں ہے، میری آخری تحصیل ہے سندھ کی، اس کے بعد بلوچستان شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ظاہر بلوچ رہتے ہیں، بلوچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پار جو یعنی جو بلوچستان میں جو بلوچ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے۔ یہ بلوچ روایات نہیں ہے، بلوچ ٹریڈیشنز نہیں ہے، مسافروں کو قتل کرنا، مسافروں کو مارنا، بسوں میں شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کرنا۔ تو یہ انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی 2025 کو لسبیلا میں 3 معصوم حجاموں کو شہید کیا گیا، 21 مئی 2025 کو خزدار میں معصوم بچوں کو کی بس کو نشانہ بنایا گیا، یہ ابھی والا جو ہے، اور حملے میں ابھی تک 21 زخمی ہیں، 6 بچے ابھی تک شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔
تو یہ ساری جو انہوں نے ڈیٹیل بتائی، اور اس کے بعد پھر جو تھے سیکریٹری داخلہ خرم آگا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے ایک جامع پلان بنایا ہے اس دہشت گردی کے خلاف، اور اس دہشت گردی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بلکہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ جب ہمارے اوپر بھارت حملہ کر رہا تھا تو اس وقت کوئی 30-35 مقامات پر بی ایل اے نے بلوچستان میں پاکستان کے فورسز کے اوپر حملے کیے، پاکستان کی مختلف نشانہ بنایا گیا، وہاں پر بلوچستان میں دہشت گرد حملے ہوئے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ ایک نیکسس تھا، اور جو بی ایل اے کے لیے یا ٹی ٹی پی کے لیے جو اپنا انڈین میڈیا کہتا رہا ہے، انڈین حکومت جو کہتی رہی ہے کہ ادھر سے ہم حملہ کریں گے، ادھر سے وہ آئیں گے اور ان کو اس کا سرما بنا لیں گے، ان کا ہم سینڈوچ کر لیں گے، ان کو ٹی ٹی پی بی ایل اے ابھی سارے مل کے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، ساری صورتحال جو ہے وہ اب کچھ آگے کی طرف جا رہی ہے، ایگریسولی آپریشن جو ہو رہے ہیں ان کو اب کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اور ایک چیز اور دوبارہ بھر کر سامنے آئی ہے کہ یہ جو اے پی ایس کی بس پر حملہ ہوا ہے، اس حملے کے بعد جو چیزیں، جو انٹیلیجنس رپورٹس بتائی جا رہی ہیں کہ جی بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور پڑوسی بھارت اور افغانستان کی جو مکس ایک یہ سارا جو ہے نا وارداتیں ہیں، یہ آپس میں مل کر یہ وارداتیں کر رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، کچھ سیکورٹی کے ذرائع، انٹیلیجنس کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو طریقہ کار ہے یہ بی ایل اے کا ماضی میں نہیں تھا، بچوں کو اور خواتین کو حملے کرنا۔ بتایا گیا کہ جی پہلے بی ایل اے اگر کوئی فیملی، کوئی مسافر ہوتے تھے تو ان میں ان کو جو ٹارگٹ ہوتے تھے، اگر وہ فیملیز کے ساتھ ہیں تو خواتین کو اور بچوں کو وہ جانے دیتے تھے، مردوں کو لے کر جاتے تھے، لیکن اب خواتین کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، بچیوں کو، معصوم بچیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس میں اب جو ایک نیکسس جو ماضی میں تھا مختلف شکل میں، اب یہ ایک پورا کا پورا دہشت گرد نیٹ ورک جو ہے وہ اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ بلوچستان وہاں پر وہ کام کر رہا ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح کی ڈیولپمنٹس، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس لیول پر کارروائیاں آگے بڑھائی جا رہی ہیں، بڑھائی جاتی ہیں آگے، اور دہشت گرد جو ہے وہ کس طرح ان کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ معصوم بچوں کو مارنے والوں اور بچیوں کو مارنے والوں کا کسی صورت نہ دفاع ہو سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے ریاست وہی کردار ادا کرے جو ریاست کا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔